ہندوستان میں مسلمانوں کے اوقاف کی امداد کے بارے میں حکومتی قانون کے خلاف 70 سے زیادہ شکایتوں پر ہندوستانی سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی بینچ میں یہ سماعت ہوئی، جس میں شکایت کرنے والے وکلاء نے اپنی دلیلیں پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور کہا کہ یہ قانون آئین کی دفعہ 26 کی خلاف ورزی ہے۔ شکایت کرنے والوں کے وکیل کپل سبل نے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو شامل کیے جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے مذہبی مقامات کی کمیٹیوں میں صرف انہی مذاہب کے لوگ ہیں۔ شکایت کرنے والوں کے وکیل نے کہا کہ یہ 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق ان سے چھیننے کا معاملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی معاملات کو چلانے کا حق اسی مذہب کے لوگوں کا ہے۔ عدالت نے کچھ معاملات پر حکومت سے بھی وضاحت طلب کر لی ہے۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں وقف قانون کی منظوری کے بعد پورے ملک میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور سے ریاست مغربی بنگال میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی BNP نے مستونگ لک پاس پر 20 دن سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں 18 اپریل کو BNP کی مرکزی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اختر مینگل نے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ دھرنے کے دوران کوئٹہ میں کچھ دنوں تک موبائل فون پر ڈیٹا انٹرنیٹ سروس بھی معطل تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا تھا۔ پارٹی سربراہ سردار اختر مینگل کی قیادت میں دھرنے کے شرکاء کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تمام گرفتار خاتون کارکنوں کو رہا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر آج صبح سے جاری صہیونی حکومت کے حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے آج یرموک کیمپ اور خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے دوران 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان حملوں میں 2 فلسطینی مغربی خان یونس کے المواسی علاقے میں شہید ہوئے ہیں۔ المواسی ان علاقوں میں شامل ہے جنہیں صہیونیوں نے محفوظ علاقہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حملے میں غزہ شہر کے یرموک اسٹیڈیم پر بمباری کی گئی، جو ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں کی جائے پناہ ہے۔ جائے وقوع پر موجود الجزیرہ کے نمائندے کے مطابق فلسطینی شہری دفاع کے امدادی کارکن 2 شہیدوں کی لاشیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس حملے میں 7 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی دوران مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں واقع رفح کے شمال میں رہائشی عمارتوں کو بھی دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کے علاوہ بھی فلسطینی رہائشی علاقوں اور کیمپوں پر صہیونیوں نے بمباری کی ہے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں آج کے صہیونی مظالم کے دوران کم از کم 23 شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہداء کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب بین الاقوامی تنظیموں نے غزہ کی انسانی صورتحال کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے اور شہری علاقوں پر بمباری کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے 70% غزہ کو زبردستی خالی کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی فوج نے اس کو ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا ہے، جبکہ ایران نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے
کیونکہ امداد پہنچانے کا سلسلہ بدستور رکا ہوا ہے اور اس کے نتائج بہت تباہ کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کا احترام اور ان کی حفاظت نیز انہیں زندہ رہنے کے لیے ابتدائی ضرورت کی چیزیں ہر حال میں فراہم کرنی ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ غزہ میں جو اسرائیلی جنگی قیدی رکھے گئے ہیں وہ فوری اور غیر مشروط طور پر آزاد کیے جائیں اور غزہ میں بلا تاخیر جنگ بندی نافذ کی جائے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم کی شدید مذمت کی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں اضافے اور معصوم بچوں اور خواتین کے وحشیانہ قتل عام کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کی متعدد حالیہ دستاویزی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری غزہ میں نسل کشی کے جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کرے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ صہیونی حکام اور پالیسی سازوں کو ان جرائم کے ارتکاب پر عالمی عدالت انصاف میں سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے تمام حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں بالخصوص سلامتی کونسل سے اس نسل کشی اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے فیصلہ کن اور فوری اقدام کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین دشمنی میں ہارورڈ یونیورسٹی کے خلاف ایک اور اقدام کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک پوسٹ میں دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ اگر ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ ادارہ چلانے کے انداز کو تبدیل کرنے کے مطالبات کو نہیں مانتی تو یونیورسٹی کو ٹیکس سے مستثنی حیثیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ فلسطینیوں کے حامی طلباء کی کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کو روکنے کے لیے ملک بھر کی یونیورسٹیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کے حامی طلباء کے مظاہروں کو امریکہ مخالف اور یہودی مخالف قرار دیا ہے اور ان تمام یونیورسٹیوں کے وفاقی فنڈ منجمد کر دیے ہیں جنہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار کیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سربراہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یونیورسٹی اپنی آزادی یا اپنے آئینی حقوق پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر کم از کم 22 فضائی حملے کیے ہیں۔ یمنی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ کے آل سالم علاقے پر کم از کم 10 بار بمباری کی ہے۔ اسی طرح مشرقی سعدہ کے خلاف 3 حملے، مغربی البیضہ میں الزہرا کے علاقے پر 3 حملے، شمالی البیضہ میں الجریف علاقے پر 2 حملے اور شمالی